نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی فاتقوا یا اولی الالباب واتقونی یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں پہ ہم ابھی میں نے خیر آیت نمبر 197 پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، لیکن اس سے پچھلی آیت ہے کافی لمبی ہے، آیت 196۔ اس میں سے یہاں سے حج کے معاملات آرڈر سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ یہ جو ابواب البر والی آیت تھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم الی آخر الآیت، اسی کے احکامات اگین یہ 11th آرڈر اگر آپ اسے ایک ایک کر کے کاؤنٹ کریں گے، قصاص کا تھا، وصیت کا تھا، رمضان کے روزوں کا، اعتکاف کا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے، یہ 11th آرڈر بنتا ہے یہاں پہ حج کا جو اب آ رہا ہے، یعنی کہ 11th کام کیا ہے کرنے کا مسلمانوں کے لیے۔ یہاں سے اس کا سٹارٹ ایسے ہو رہا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج کو پورا، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، مطلب ظاہر ہے یہی بنتا ہے، توڑیں گے اگر اتمو تمام کرنے سے ہے ورڈ، تو یہ حج اور عمرہ اس میں دونوں شامل ہو گیا۔ ایکچوئل حج کا جو آرڈر تھا وہ اس سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت میں نازل ہو چکا تھا۔ خیر وہ سورہ آل عمران میں حج کا آرڈر آ چکا تھا پہلے، یہاں پہ حج اور عمرے دونوں کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر دونوں شامل ہو گئے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ لوگ یہ حج کے دنوں میں 189 نمبر آیت میں یہ آیا تھا، حج کے لیے نکل گئے تو اگر واپس بھی مڑنا پڑے تو وہ گھروں کے بیک سے آ رہے ہوتے تھے اور ایٹسیٹرا، ان کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر بہت سارے مسکنسیپشنز تھے یا وہ غلط طریقوں پہ تھے، تو یہ ان چیزیں ساروں کو رفع دفع کر کے کلیئرٹی کے ساتھ آرڈر سارے یہاں پہ ہمیں مل رہے ہیں۔ یہاں پہلی چیز یہ مل رہی ہے کہ اگر ظاہر ہے کوئی حج کے لیے جا رہے لیکن ایسا پاسبل ہے کسی کے ساتھ کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی بندہ قید ہو جائے، کوئی دشمن سامنے سے روک دے، کوئی بیماری خدا نخواستہ آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے۔ یہاں پہ ورڈ تو خاص طور سے ظاہر ہے یوز کیا احصرتم، کہ اگر تم قیدی کر لیے جاؤ، حصار سے مراد ہے یہ کوئی قید کر لیا گیا، ایسا کچھ صحابہ کے ساتھ پیش بھی آیا تھا، یا مثال کے طور پہ صلح حدیبیہ میں ہوا تھا کہ وہاں مکہ آلموسٹ پہنچ گئے اور وہ اندر انٹر نہیں ہو سک رہے تھے، انہوں نے اجازت ہی نہیں دی۔ اس صورت میں آپ کے اوپر ہدی کرنا، ہدی کہتے ہیں جو اس وقت قربانی کا جانور ہوتا ہے، اسے ذبح کرنے کو کہتے ہیں ہدی، وہ کرنا لازمی ہوگا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، تو اس وقت تک حلق کرنا، ایک منٹ، اس میں جانے سے پہلے آپ لوگ کبھی حج یا عمرے وغیرہ پہ گئے ہوں گے، حج پہ گئے آپ تو صحیح ہے، پھر آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی بات کہ سب سے پہلا آرڈر کیا ہوتا ہے، آپ نے حج کیا، اس کے بعد رمی کرتے ہیں، پھر قربانی، اور دین حلق کا مینز یہ جو فائنل حکم ہوتا ہے احرام کھولنے کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ حلق سے ختم ہو جاتا ہے، اختتام پہ پہنچ جاتا ہے، تو اس لیے فائنل آرڈر کی طرف آ رہا ہے کہ حلق اس وقت تک نہیں کرانا۔ حلق کہتے ہیں یہ جو بالڈ کرانے کو، اپنے آپ کو گنجا کرتے ہیں ہم، سر کو منڈانے کو۔ رؤوسکم، رؤوس سر کی جمع ہے، رأسن کہتے ہیں سر کو، راس، را الف سین، اور رؤوس اس کی پلورل ہے، اسی لیے دیکھیں کم آ رہا ہے، کم اگین کون سا صیغہ بنتا ہے، تم سب سیکنڈ پرسن، یعنی تم سب، ہم ہوتا ہے مینز تھرڈ پرسن ہوتا وہ سب۔ یہاں پہ کیونکہ اللہ ڈائریکٹ مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں، یعنی ہم سے یہ ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے، تو ڈائریکٹ ہمیں آرڈر ہو رہا ہے کہ تم سب اپنے سروں کو اس وقت تک نہیں حلق کرانا جب تک کہ ہدی کا جانور ذبح نہ کر دو، وہ پھر بھی لازمی ہوگا، وہ لازم ہوگا کرنا۔ اور اس میں پھر ائمہ کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ رحمہ اللہ جو بڑے فقہاء ہیں، ان کا یہی آرڈر ہے کہ ہدی کا جو جانور ہوگا یہ حرم کی حدود کے اندر ہی ذبح ہوگا، یہ باہر نہیں ہو سکتا۔ تو اگر مثال کے طور پہ کسی میں دم پڑ گیا کسی وجہ سے، احرام کی جو آرڈرز ہیں ان کی، اس کی خلاف ورزی ہو بھی گئی ہے اور اب وہ واپس بھی آ گیا، لیکن وہیں کسی کو وہ بھیجے، اپنے کسی جاننے والے کو۔ آج کل تو بہت ایزی ہے،
وہاں پہ بینکس بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ کئی جاننے والے ہیں آج کل، تو اٹ از ویری ایزی کہ وہاں آپ کسی سے بھی، لیکن بہرحال ہوگا وہیں حرم کی حدود میں ہی وہ جانور ذبح ہوگا، جو ہدی کا ہوگا آرڈر یا جو دم کا آرڈر ہوگا جانور ذبح کرنے کا۔ اور فمن کان منکم مریضا او به اذى من الراس ففدیۃ من الصیام او صدقۃ او نسک۔ پھر سیکنڈ چیز کیا بتا رہے ہیں کہ اگر اب کوئی بندہ مریض ہو گیا، فمن کان منکم، تم میں سے، اب اگین آ رہا ہے، تم میں سے کوئی مریض ہو گیا، یعنی بیماری ہو گئی کسی کو، یا کوئی ایسی تکلیف ہے، ایذا کہتے ہیں ظاہر ہے تکلیف پہنچانے کو، بھی اعظم من الراس، سر پہ اس کے کوئی تکلیف ہے، وہ حلق نہیں کرا سکتا کسی وجہ سے، ایسا بھی پاسبل ہے، تو وہ فدیہ دے، اور یا پھر روزے رکھے یا صدقہ کرے، یعنی روزوں کے ذریعے سے یا صدقے کے ذریعے سے۔ روزے اگر ایسا صورت ہو گئی ہے تو وہ 3 روزے رکھے گا، یا صدقے کی صورت یہ ہوگی وہ 6 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ یہ فقہاء نے اس کے آرڈرز دیے ہیں۔ فَإِذَا آمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ۔ یہ اگین تمتع بالعمرہ الی الحج، اور جب تم امن میں آ جاؤ، اب یعنی کہ کوئی ڈر خوف نہیں ہے، آپ کے پاس سارے وسائل بھی ہیں، تو پھر آپ حج اور عمرے کو ملا سکتے ہیں۔ واٹ اٹ مینز از کہ حج کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں حج قران، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اپنے ہوم ٹاؤن سے یا جہاں سے بھی بندہ نکلا اور وہ ایک احرام پہنتا ہے، اسی میں وہ عمرہ کرتا ہے اور اسی میں وہ حج کرتا ہے، وہ بیچ میں احرام کھولتا نہیں ہے۔ سیکنڈ فارم از تمتع، خاص طور سے یہاں لفظ تمتع کا آ رہا ہے۔ تمتع مینس کہ آپ احرام پہن کے گئے، آپ نے عمرہ کیا اور پھر احرام کھول دیا اور فارغ ہو گئے، اور پھر حج کا جب ٹائم آیا فائنلی مینا جانے کا، تو آپ نے دوبارہ احرام پہنا اور آپ مینا گئے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہیں کا جو لوکل ہے وہ اس کے لیے، اس کو کہتے ہیں حج افراد، وہ وہیں کے لوکل کے لیے، وہ وہیں سے جا کے ڈائریکٹ احرام پہنے اور حج کے لیے نکل جائے۔ تو یہ 3 ڈفرینٹ فارمز ہیں، تینوں صورتیں ظاہر حج کی ہے۔ اس میں پھر فقہاء نے ڈفرینٹ لکھا ہے، بعض کے نزدیک وہ افضل ہے، وہ بعض کے نزدیک یہ افضل ہے، لیکن اینی ہاؤ تینوں حج صحابہ سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، لیکن صحابہ کرام میں سے بہت سارے تھے جنہوں نے تمتع کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اگر میں نیکسٹ ایئر آیا تو میں تمتع کروں گا۔ تو اس وجہ سے بعض کے نزدیک تمتع کو زیادہ فضیلت ہے، کہ انہوں نے خود فرمایا میں نیکسٹ ایئر آتا تو میں یہ کرتا، اور بعض کے نزدیک قران افضل ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے، خیر یہ اولا اور نان اولا کا مسئلہ ہے، تینوں صورتیں ہیں آج کی۔ جو یہاں سے لوگ پاکستان سے جاتے ہیں وہ میجورٹی تمتع ہی کرتے ہیں، میجورٹی 90% سمجھے میجورٹی تمتع ہی کرتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا کہ بالکل لاسٹ ٹائم کہ جب 2014 میں جا رہا تھا، تو بالکل میری لاسٹ فلائٹس میں سے تھی، سمجھیں 3 دن پہلے میں پہنچ رہا تھا، تو اس وقت اللہ نے اپرچونٹی دی کہ آپ قران کر لیں۔ اس میں کیا ہے کہ ٹھیک ہے 3 دن کی تھوڑی سی محنت ہے، لیکن ظاہر ہے بہت لمبا عرصہ ہو تو وہ پاسبل نہیں ہے، اور اس وقت حج بھی نومبر میں شاید تھا یا اکتوبر میں تھا، تھوڑا موسم بھی بیٹر تھا، اور بالکل اینڈ میں اگر کوئی جا رہا ہو تو وہ پاسبل ہے، لیکن آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، نارمل سینیریو میں میجورٹی جو ہوگا وہ تمتع ہی کرے گا۔ ظاہر ہے اتنے دن گرمی میں اور اس طرح رہنا پاسبل نہیں ہے، اور ویسے بھی ظاہر ہے ایک لمٹ ہی ہے کتنے دن بندہ احرام کی، تو اپنی ریسٹرکشنز ہوں گی بہت ساری، وہ مشکل کام ہے اس کو پھر کرنا۔ احرام میں خیر کافی دفعہ کنفیوژن بھی ہوتا ہے، لوگ بہت ایکسٹریم پہ جاتے ہیں، یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے، یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مسکنسیپشنز ہوتی ہیں۔ اس کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ پہلے سے کسی سے پوچھ کے یا کانسٹنٹ ان ٹچ رہ کے علماء کے ساتھ کیا جائے، تو اتنا مشکل ہے نہیں، وہ اس میں بھی بہت ساری ایزینس نکل آتی ہے۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبۃ اذا رجعتم۔ اور خیر کوئی آسانی سے اگر کسی نے ہدیہ، یعنی جس نے اب حج تمتع کیا اس کے اوپر کیونکہ قربانی واجب ہے، جو افراد والا ہے اس نے قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ صرف سنت ہے، وہ کرے نہ کرے، کیونکہ وہ وہیں کا لوکل ہے، رہنے والا ہے۔ جو باہر سے آ رہا ہے اس کے اوپر لازم ہے، تو اگر کسی نے نہیں کیا تو اب وہ 10 روزے رکھے گا۔ 3 روزے وہ دیکھیں آ رہے ہیں ثلاثہ ایام، 3 روزے وہ وہیں پہ رکھے گا، اور 6 روزے وہ واپس آ کے رکھے گا، 7 روزے ٹوٹل 10 رکھے گا، 7 آ رہے ہیں۔ اذا رجعتم، رجع کہتے ہیں لوٹنے کو، جب واپس آؤ گے تم اپنے گھروں میں، یعنی بس 3 ماہ رکھنے حرم میں جب موجود ہوں، اور اس کے بعد واپس آ کے اپنے گھروں میں اور مزید یہ رکھیں گے، تو یہ اس کا یعنی کاؤنٹر ہو جائے گا۔
تل کا عشرۃ کاملہ، یہ 10 ٹوٹل کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا اس کا، اگر ہدی نہیں کیا یا ایسے مسئلہ ہے اس کے اگینسٹ. ذالک لمن لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام، یہ اس لیے ہے کہ نہیں حاضر ہوگا تمہارے حال میں سے کوئی مسجد حرام میں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا ان اللہ شدید العقاب. ایک چیز بڑی غور کریں، یہ لفظ آ رہا ہے عقاب، ایک کئی جگہ آ رہا ہوتا ہے عذاب، ان اللہ شدید العذاب، بہت جگہ پہ قرآن میں آ رہا ہے، اور یہاں آ رہا ہے ان اللہ شدید العقاب. اس میں جی پکڑ کے لیے، عذاب کے لیے. دونوں میں آپ ترجمے میں دیکھیں گے، دونوں میں یہ لکھا ہوگا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہ تو ٹرانسلیشن تو اس کی ہم ایسے ہی کریں گے آف کورس، مگر اس کا ایک مائنر سا فرق کیا ہے. عذاب ہوگا جو جنرل عذاب ہے، کسی قوم پہ، پوری قوم پہ عذاب آ گیا، زلزلہ آیا، طوفان آیا، وہ سب ہلاک ہو گئے. یہ عقاب کا لفظ وہاں پہ آئے گا قرآن میں جہاں پہ کسی چیز کی سزا ہوگی. کسی نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے وہ عذاب نہیں ہے، وہ عقاب ہے کہ اس نے جرم کیا تھا، اس جرم کی سزا ملی تھی اس کو. اور جہاں پہ عذاب آئے گا اس میں کوئی پرٹیکولر جرم مراد نہیں ہوگا، وہ تو جنرل عذاب ہوگا. کسی نے چوری کی، اس کو سزا مل گئی جی ہاتھ کاٹنے کی، اب اس کا آخرت کا معاملہ ابھی سنور گیا اس سے. ہاں، یہ اس میں بھی فقہاء کا بڑا ڈفرینس ہوا ہے اوپینین کا. یہ سوال بہت، اس کے اوپر بہت پوری بکس لکھی گئی ہیں. امام شافعی وغیرہ رحمہ اللہ اور کچھ حضرات نے فرمایا ہاں اس کا وہ آخرت میں معافی ہو گئی. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری شریف میں، اور بلکہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کی صرف دنیاوی سزا ہے، اس کو توبہ کرنا پھر بھی لازم ہوگا. اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے گا، تب آخرت میں بھی اس کو معافی ہوگی. اور امام مالک رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ سزا اس کو مل گئی تو یہ اس کا وہ ہو جائے گا. تو ایک ایسا عمل ہے جو کہ وہ کر لے گا، ہوپ فلی وہ کر لے گا. ظاہر ہے وہ امام مالک، ظاہر ہے وہ امام شافعی یہی فرما رہے ہیں. ان کی جو اوپینین لکھا ہوا تھا ہدایہ میں، وہ یہی لکھا ہوا تھا. وہ ظاہر ہے اگر ایک بندے کا ہاتھ کاٹ دیا یا کسی نے قتل کیا، اس کو اب قتل اس کے بدلے میں ہو رہا ہے، وہ بالکل پھانسی لگنے جا رہا ہے، تو وہ پروبیبلی ہاں کب کرے گا بھارت. لیکن امام کچھ جو فقہاء کا اس میں یعنی اوپینین یہ ہے کہ آخرت کی معافی کے لیے اس کو توبہ کرنا ضروری ہوگا. اور امام بخاری نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کے لیے توبہ کرنا، اس کو کہتے ہیں کفارہ. اس کا جو کفارہ ہوگا اس پہ توبہ لازم پھر بھی ہوگی سزا کے بعد بھی، آخرت کے اعتبار سے. دنیاوی کافی ہو جائے گی. عقاب کا میں نے اس لیے کیا، یہ قرآن میں بہت ٹیکنیکل ہے. اب 28ویں پارے میں آتا ہے یہ جو کچھ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے یہ سنت ہے نا، یہ اس کو چھوڑنے دینا ہے، ایسے ہے یا ایٹسیٹرا، یہ تو صرف حدیث میں آتا ہے، قرآن میں تو نہیں آتا. ایگزامپل کنفیوژن ہوتا ہے. لیکن قرآن میں کیا آتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ بھی آپ سے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا، یہ آرڈر دے رہے ہیں کہ یہ کام ایسے کرو، تو فخذوہ، اس کو آرڈر مل رہا ہے کہ آپ اس کو لے لیں. اور وما نہاکم، جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس سے بعد آ جاؤ، اس سے رک جاؤ فوراً. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، وہاں پہ بھی لفظ عقاب آتا ہے. عقاب کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر ایسا کوئی رسول کی بھی اطاعت میں کوئی ذرا سی رکے گا یا سمجھے خلاف ورزی کرے گا ان کے آرڈرز کو بھی، تو بھی اس کو سزا اس کی ملے گی اس کے اگینسٹ میں. اور وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نہیں تو اللہ کی اطاعت کی، تو ان کے آرڈرز بھی اسی لیول کے ہو جائیں گے. اس وجہ سے وہاں پہ بھی عقاب آتا ہے. یعنی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، حج جو ہے یہ شہر کی جمع ہے. اشہر، شہر کہتے ہیں مہینے کو. یہ معلومات، یہ آپ کے نون منتھس ہیں، حج کے جو ہیں یہی نون منتھس ہیں. بعض اس میں بھی بہت ڈیٹیل فقہاء نے لکھی ہوئی ہے. بعض کے نزدیک آپ کبھی بھی احرام پہن کے نکل جائیں حج کے لیے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خاص طور سے یہ اوپینین ہے. اس سے اشہر معلومات کا مطلب یہ ہے کہ یہ نون منتھس ہیں، یعنی کہ یہ جو اب شوال میں ہم ہیں، شوال کے بعد سے آنورڈ 10 ذی الحج تک یہ ٹائم پیریڈ ہے حج کا احرام پہننے کا. کوئی پہلے سے پہن کے بیٹھ گیا رمضان میں یا اس سے پہلے، تو وہ اس کا حج ہو تو جائے گا لیکن وہ حج ہی مکروہ ہوگا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اشہر معلومات. یہ ہمیشہ سے جو کنسنسس چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ شوال کے بعد سے حج کا سیزن سٹارٹ ہوگا، تو احرام پہننا اس کے بعد ہی حج کے لیے کاؤنٹ ہوگا اصل. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے اشہر معلومات.
فمن فرض فیہن الحج، اور جس کسی نے بھی اپنے آپ کو اپنے اوپر حج کو، اچھا ایک اچھا ہوا یہ ایک بڑا اچھا صیغہ آیا آپ کے سامنے، فمن فرض فیہن، یہ ہننا ظاہر یا کے وجہ سے زیر ہے، ورنہ یہ لفظ ہننا ہوتا. یہ ہمارا لاسٹ چیپٹر تھا، لاسٹ جو ہمارا سبق تھا نا، ہوا ہما ہم اور ہیا، یہ ہیا ہما اور ہننا، یہ ہماری فیمیل کی جو پرووربس چل رہے تھے نا، پروناؤنس، تھرڈ پرسن کے لیے، اور یہ ہے فار فیمیل، اس کی مؤنث ہے. اور اس کی وجہ آپ کو ایک دفعہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، کسی ملک کی یا قوم کی یا ایک جماعت کی جب بھی بات ہو رہی ہے تو نارملی مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. وہ قوم یہ کر رہی ہے، اردو میں بھی دیکھیں تو، یا ملک کے لیے بات ہو رہی ہے تو اس ملک کے لیے شی لفظ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ. یہ انگلش نیشن کے لیے، کسی کے لیے بھی. اب یہ ظاہر ہے جماعت کی بات ہو رہی ہے، پورے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، تو ان سب مسلمانوں میں سے کسی نے بھی اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا. حج کو فرض کرنے سے کیا مراد ہے کہ اب کسی نے احرام پہن لیا اور حج کی نیت کر لی تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا. آپ نے نہیں پہنا ہے، آپ نہیں جا رہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن اپنے اوپر لازم کرنا. آپ مثال کے طور پہ ایک نفلی عبادت بھی ہے، آپ نے یہاں کھڑے ہوئے آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کے اللہ اکبر کہہ دیا، اب آپ کے اوپر لازم ہو گیا. اگر اب آپ نے توڑا تو آپ کو قضا لازم ہو جائے گی. اسی طرح نفلی روزہ بھی ہے، کسی نے نہیں رکھنا، کوئی اس سے پوچھنی ہوگی نہ رکھنے کی، لیکن اگر اس نے روزہ شروع کر دیا اور پھر توڑا اگر نفلی روزہ بھی، تو اس کے اوپر اس کی قضا لازم ہوگی. اس وجہ سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے اگر کسی نے اپنے اوپر فرض کو کر لیا، لازم کر لیا، کیونکہ بہت سارے حج ایسا فرض ہے جو اپنے اوپر لازم کرنا ضروری نہیں تھا، وہ صرف اس کے اوپر فرض ہے جو اس کے اندر استطاعت بھی ہے، اس کے فائنینشیل اس کے پاس یعنی اس کی ایک سچویشن بھی ہے. بہت سارے لوگوں کے اوپر فرض حج نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے لوگ زبردستی حج کو جا رہے ہوتے ہیں جبکہ ایکچولی ان کو نہیں جانا چاہیے. اس کے اوپر بھی علماء نے بحث پہ کیا ہے. مثال کے طور پہ کئی لوگوں کو میں نے خود دیکھا، آپ کے اوپر اتنا قرضہ ہے، آپ کے اوپر اتنے لونز ہیں، آپ جان بوجھ کے انٹینشنلی کسی کو اگر پے آؤٹ نہیں کر رہے تو اس کے اوپر صرف فقہاء نے لکھا ہے کہ فرض حج بھی ساقط ہو جاتا ہے، اس کو اس کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے، پہلے اسے وہ ادا کر دینے چاہیے. ہاں ان انٹینشنلی والی بات نہیں ہے، اگر کوئی نارمل بزنس سینیریو کی بات نہیں ہے، لیکن انٹینشنلی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ سے لوگوں سے کسی کے بھی مقروض ہیں تو اس کے اوپر سے وہ بھی ساقط ہو جاتا ہے. اینی ہاؤ تو یہاں پہ جس نے بھی اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، اب حج کے ٹوٹل 3 احکامات ہیں. ٹوٹل آپ جسے کہا جاتا ہے نا حج مبرور، جو یہ سمجھے وہ آتا ہے نا جس نے صحیح طرح سے حج کیا، رجا کا یومن ولدت امہ، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اس نے آج وہ پیدا ہوا ہے، اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے. مثال کے طور پہ اس نے صرف 3 کام کرنے ہیں حج میں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. یہ 3 کام جس نے کر کیے، ان 3 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پورا حج کیا، وہ اس بندے کا حج مبرور ہو گیا. یہ ٹیکنیکلی بہت آسان ہے، لیکن یہ اتنی مشکل بات ہے کہ وہاں پاسبل ہی نہیں ہوتا. اس سینیریو میں جب بھی آپ گھسیں گے تو ان تینوں میں سے چلیں، اس سے تو آپ بچ جائے گا. فلا رفثا مطلب کہ آپ نے بد نظری نہیں کرنی، اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا ایٹسیٹرا. لیکن یہ جو لفظ ہے فلا فسوق، گناہ میں نہیں پڑنا. اور تھرڈ ولا جدال، جدل کہتے ہیں لڑائی کو، لڑنا نہیں ہے کسی سے. تو یہ فسوق، اور خاص طور سے جو لاسٹ آرڈر ہے جدال، اس سے تو بچنا 99% نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ وہاں دیکھیں گے نارمل لڑائیاں ہو رہی ہوں گی، اور بات پہ کوئی کسی سے چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ، کیونکہ اصل ٹیسٹ ہی ان 3 چیزوں کا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اصل ٹیسٹ ہے ان 3 چیزوں کا. اسی وجہ سے اسے روکنا بہت مشکل کام ہے. وہاں پہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے مسئلے میں پھنسیں گے، اور ہر دفعہ ایک نیا ایکسپیرینس ہوگا کہ بندہ اس میں پھنسے گا. تو بہرحال جس نے بھی یہ 3 کام 100% طریقے سے کیے اور وہ آگے حج سے، اس کا حج مبرور ہو گیا. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور کوئی بھی اچھائی کا کام نہیں کرتا لیکن اللہ اس کے وہ علم میں ہوتا ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. اور ایک اور چیز اللہ نے بہت اچھی بتائی یہاں پہ کہ آپ اپنے ساتھ جو اگر کوئی مثال کے طور پہ ایسے ہی نکل جائے حج کے لیے، اس کے پاس ایک فائنینشیل یا اس کے بعد کھانے پینے کا، رہنے کا، روم اینڈ بورڈ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، یا اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، اور وہ ایسے ہی نکل جاتا ہے، تو پھر وہ وہاں مانگے گا لوگوں سے یا جو بھی کرے گا، لیکن وہ اپنی پریشانی میں خود بھی رہے گا اور دوسروں کو بھی تنگ کرے گا. تو اس لیے ذات کہتے ہیں، جو ٹریولنگ کے لیے آپ اپنا ارینجمنٹ کر کے جاتے ہیں اسے ذات کہتے ہیں.
یہ اس کی فتزودوا، اپنے اس کا ارینجمنٹ کر کے جاؤ. فإن خیر الزاد التقویٰ، کہ یہ سب سے بہترین جو ہے یہ تقویٰ کا زاد میں کھانا پینا بھی آ جائے گا، یا بیسکلی ٹریولنگ ارینجمنٹس کہہ لیں، تو اپنے اس کا انتظام پہلے سے کر کے جانا چاہیے بندے کو، وہی سب سے بہتر ہے. واتقونی، اور مجھ سے ڈرو، یا اولل الالباب، جو عقل رکھنے والے لوگ ہو تم میں سے وہ مجھ سے ڈرو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. اور دوسری پھر یہ آرڈر بتایا کہ کوئی ایسی حرج کی بات بھی نہیں ہے. بعض کنفیوژن تھا، کوئی صحابی آئے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، ان سے کسی نے یہی مسئلہ پوچھا کہ اگر میں وہاں پہ، ہم اپنے اونٹ ہیں ہمارے پاس کرائے کے، ہم لوگوں کو وہ رینٹ پہ دیتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں، اور اگر ہم حج پہ جا رہے ہیں وہاں پہ بھی ہم یہ بزنس کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حج کے علاوہ جو آپ فارغ ٹائم ہے اس میں اگر بزنس بھی وہاں پہ کرنے جا رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں. اس میں تبتغوا کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، فضلا من ربکم، اللہ کے فضل کو وہاں پہ بھی اگر تلاش کر رہے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور جب عرفات سے فارغ ہو جاؤ تو مشعر الحرام کی طرف جاؤ اور ذکر کرتے ہوئے جاؤ. وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح سے ذکر کرو جیسے اللہ نے ہدایت دی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس سے پہلے تم بہت سارے تم لوگ تھے اس سے پہلے گمراہ لوگوں میں سے. جو اس وقت کے قریش تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم لوگ کیونکہ ذرا وی آر دا گریٹر پیپل، یا جو بھی چوزن پیپل، تو ہم لوگ مزدلفہ میں جا کے وہ وہیں رک جاتے تھے، وہ عرفات جاتے ہی نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے باقی لوگ عرفات ہو کے آ جائیں، ہم مزدلفہ میں اسٹے کریں گے. تو یہاں پہ عرفات کا اوپر لفظ خاص طور سے آیا کہ نہیں، عرفات میں جانا ہر کسی کے لیے لازم ہوگا، اور اس طرح سے جاؤ عرفات میں اور پھر واپس آؤ جیسے کہ اللہ نے ہدایت دی ہے. کما ہداکم، یہ اپنی مرضی سے حج نہیں ہو جائے گا آپ کا، یا اپنے آگے آ بھی رہے بھی میں بتاتا ہوں. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. اور پھر اس طرح سے طواف کرو، یہ یعنی وہاں سے عرفات سے واپس آ کے فائنلی جب حج سے آ جاتے ہیں تو یہ زیارت طواف جو کہ لازم حج کا ایک رکن ہے، وہ اس کی بات ہو رہی ہے. لوگوں کی طرح حج کا وہ طواف کرو. اور فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَکُم فاذكروا اللَّهَ كَذِکْرِ آبَائِکُم أَوْ أَشَدَّ ذِکْرًا. اور پھر جب ان مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو. او اشد ذکرکم، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید کرو. بعض لوگ کیا کرتے تھے جب حج سے فارغ ہو گئے تو مینا میں بیٹھ کے اپنے بس باپ دادا کی بڑائیاں بیان ہو رہی ہیں، اپنے خاندانی وہ جو ہوتا ہے نسب اور اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہوتی تھیں. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کر رہے ہو بیٹھ کے، اس کو چھوڑو اور اللہ کا ذکر کرو، اور اس سے بھی زیادہ جتنا وہ کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہو. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. اور بہت سے لوگ وہاں پہ بیٹھ کے دنیا کی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ مجھے یہ گاڑی دے دے، یہ فلاں بزنس دے دے، فلاں پیسے دے دے، فلاں ایکس وائی زی، جو دنیاوی چیزیں ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو یہ صرف دنیاوی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے وہاں بیٹھ کے. ان کا آخرت میں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں پھر ان کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا. وہ دنیا میں جو مانگتے ہیں وہ مل بھی جائے گا، ظاہر ہے اللہ کا تو سب کو دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور جو وہ لوگ بہت سارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کی بھی نعمتیں دے اور آخرت کی بھی نعمتیں دے، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا. تو یہ ظاہر ہے سب سے بہترین دعا اسی لیے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ بہت زیادہ ایمپل پڑھتے تھے یہی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یہ لوگ جو ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ لوگ ان کے نصیب میں ہوگا جو کچھ بھی یہ محنتیں کر رہے ہیں، ان کے صحیح اچھے نصیب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا بہت ہی سریع الحساب، آسان حساب ہوگا ان کا، بہت ہی ایزی طریقے سے آگے نکل جائیں گے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودہ فمن، اور اللہ کا ذکر کرو یہ جو گنتی کے دن ہیں، یعنی کہ اس سے منا مراد ہے. حج کے بعد جب منا میں 2 دن سٹے کرنا ہوتا ہے، آگے آ رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10th کو حج سے واپس آ گئے آپ مزدلفہ سے، 10th کا دن آپ نے رمی کی، 11th کا دن کی، اور 12th کو واپس آ گئے. بعض لوگ 12th کو بھی سٹے کرتے ہیں، اور بعض یہ تھے جو کہتے تھے نہیں 13 تک سٹے کرنا ہے، اور بعض 13 کو حرام سمجھ کے کہ جی 12 کو آپ نے وہاں سے نکلنا ہی ہے. تو دونوں صورتیں جائز ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اسی لیے فرما رہے ہیں اللہ کہ فمن تعجل، عجلہ کہتے ہیں عجلت، جلد بازی کو. تو جس نے جلدی کی فی یومین، یعنی کہ 2 دن میں وہ وہاں سے نکل گیا، تو فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر 2 دن وہ کمپلیٹ مینا میں رمی کر کے آ گیا،
میں اس سے خارجی ایک بات بتاتا ہوں ایسے کہ مینا میں جو رکنا ان اٹ سیلف ہے، اگر آپ نے حج پہلے کیا ہوا ہے تو آپ کو وہاں پہ اسٹے ان اٹ سیلف کرنا فرض نہیں ہے، وہ تو ایک مسنون طریقہ ہے. آپ عزیزیہ میں رہ رہے ہیں، کہیں بھی رہ رہے ہیں، آپ جائیں اور رمی کر کے آ جائیں تو بھی حج ہو جائے گا. اس میں بھی کوئی آپ کو دم وم نہیں پڑے گا اور کوئی آپ کے اوپر بول نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پہ بھی اسی لیے آ رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی بندہ ومن تاخرہ، اگر کوئی جان بوجھ کے وہاں اسٹے کر رہا ہے 13 تک، تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. فلا اسم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. یہ آپ کہہ رہے ہیں 2 دن رکنے کی بھی ضرورت نہیں؟ ہاں مطلب ٹیکنیکلی جو حج ہے وہ ہو آپ کا، اس میں کوئی افیکٹ نہیں آتا. ہاں ثواب کے اعتبار سے نہیں، ثواب ظاہر ہے وہاں پہ رکنے کا زیادہ ملے گا آپ کو. میں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں؟ مینا میں قیام کرنا لازم نہیں ہے، اچھا، لازم نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. اگر کوئی رکتا ہے ظاہر ہے اس کو اجر ملے گا، وہاں پہ رکنے کا اجر جو ایک سنت مسنون طریقہ ہے 3 دن بھی رکنے کا. لیکن اگر کوئی اسٹے نہیں کر رہا وہاں پہ، رکتا نہیں ہے، رات نہیں رکتا، وہ دن میں صرف جاتا ہے اوپر برج سے، جو وہ کبری خالد بنا ہوئے کون سا، وہاں سے گیا، اس نے رمی کی، خالی شیطان کو کنکریاں ماری اور پھر چلا گیا. مزدلفہ کے بعد آیا، مزدلفہ قیام کیا؟ نہیں، مزدلفہ میں بھی صبح آیا نا، مزدلفہ سے صبح آیا، اس نے کنکریاں ماری اور وہ چلا گیا عرفات زیارت طواف کیا. پھر نیکسٹ ڈے آیا یعنی کہ 11th کو پھر وہ مینا میں نہیں آیا، مینا میں صرف ڈائریکٹ گیا ادھر جمرات پہ، اس نے رمی کی یعنی کنکریاں ماری اور پھر چلا گیا. تو اس کے اوپر دم وم یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مینا میں جو اسٹے کرنا ہے وہ ایک مسنون طریقہ ہے ضرور، لیکن وہ اسٹے کرنا حج کے بعد لازم نہیں ہے، حج کا رکن نہیں ہے. وہ حج کا رکن ہے عرفات، جو عرفات نہیں پہنچے گا اس کا حج ہی نہیں ہوگا، وہ تو ایک رکن اعظم بھی ہے. وہ رکن اعظم ہے. جو فرض ہے نا، جو لازم چیزیں ہیں وہ 2 ہیں حج کی، ایک عرفات اور ایک زیارت طواف. یہ 2 چیزیں لازمی ہیں. زیارت طواف سے پہلے یہ رفع والا معاملہ حل نہیں ہوگا، اور باقی آپ کا احرام کی ساری حالتیں کمپلیٹ نہیں ہوں گی جب تک زیارت طواف نہیں ہوگا. زیارت طواف اور عرفات از لازم، یہ 2 رکن. باقی سب ارکان جو ہیں وہ لازم نہیں ہیں، وہ مسنون ہیں، اعمال ہیں. ان کے نہ ہونے سے آپ کے اوپر یہ جو دم نہیں پڑتا، آپ کو بکرا وغیرہ وہ نہیں کرنا. بلکہ ہمارے ساتھ یہ جب ہم اسی سال گئے تھے 2014 میں، امام صاحب سے کافی دیر ہم لوگ ڈسکشن کرتے رہے. ایک صاحب تھے، انہوں نے وہاں پہ صحیح نہیں کی، زیارت طواف کر لیا اور گھر چلے گئے، کپڑے وپڑے چینج کر کے اور فارغ ہو گئے، اور حج بھی کمپلیٹ ہو گیا. اور 3-4 دن بعد ان کو پھر کسی سے پوچھا، اس نے کہا کہ صحیح بھی تو کرنی تھی. پھر جب ہم نے مسئلہ ڈسکس کیا تو امام صاحب نے بھی، ہماری اور بھی 2-3 لوگوں سے بات ہوئی، تو صحیح کرنا جو تھا وہ ایک سنت طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے. لیکن نہیں کی تو اس کے دم نہیں پڑے گا. اور صحیح ویسے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں طواف قدوم. آپ نے حج پہ جانے سے پہلے ہی ایک طواف کیا اور صحیح کر لی. اب حج کے بعد جب آپ آئیں گے، آپ نے زیارت طواف کی اور چلے گئے، آپ نے صحیح نہیں کرنی، تو وہ بھی آپشن ہے آپ کے پاس. بہرحال یہ حج کی آیتیں یہیں تک ہیں، میرا خیال ہے آگے ڈفرینٹ بات ہو رہی ہے. میں پھر اس پہ نیکسٹ کلاس میں چلتا ہوں. اگر حج سے متعلق کوئی بھی ہے کوشچن تو آپ کر سکتے ہیں، یا عمرے سے متعلق، وہ یہاں پہ ہو گیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.